نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس میں اور لوگ بھی شریک ہیں تو ہر شریک کو، ہر حصے دار کو چاہیے کہ دوسرے شریک کی تحقیق کرے کہ اس کی کمائی کیسی ہے، اس کے عقیدے، اس کے نظریات کیسے ہیں۔ آج کل عقیدے اور نظریات ایسے ہو گئے ہیں جو کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے جن کے عقیدے اور نظریے غلط ہوں ان کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ ان کو اپنی قربانی میں شریک ہی نہ کیا جائے۔ اب جیسے بعض لوگ بدعتی ہوتے ہیں، بدعتی سے مراد ان کے بعض عقیدے ایسے ہوتے ہیں جو کفر اور شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، تو ایسے بدعتی لوگوں کو قربانی میں شریک کرنے سے پرہیز کریں۔ اور اگر صرف بدعت میں شریک ہے لیکن ایسی بدعتیں نہیں ہیں جو کفر یا شرک کی طرف لے کے جائیں، تب بھی احتیاط تو بہتر ہے۔ اس لیے جو آپ کے جاننے والے لوگ ہوں، جن کے عقیدے اور نظریات سے مطمئن ہوں، ایسے لوگوں کو قربانی میں شریک کیا جائے۔ اسی طرح اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ کوئی حرام کمائی والا نہ ہو۔ جو حرام کمائی والی ہے، جو انشورنس کمپنیاں ہیں، بینک ہے، اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کتنے حرام کاروبار آج کل ہو چکے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی حرام کمائی والا ہے اس کو بھی شریک نہ کیا جائے، ورنہ اگر اس کو شریک کر لیا جائے گا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو شیعہ فرقہ ہے، اس شیعہ فرقے کے لوگوں کو بھی قربانی میں شریک نہ کیا جائے، اگرچہ وہ زبان سے کہے کہ ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے یہاں اپنے مذہب کو چھپانا فرض ہے، اور اپنے مذہب کو چھپانے پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ جب ضرورت پڑے اپنے مذہب کو چھپا لو۔ ایسے مشکوک لوگوں کو اپنی قربانی میں شریک کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنا ہے اور اپنی قربانی کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے ایسی قربانیوں سے پرہیز کریں جس میں کوئی غلط عقیدے، غلط نظریے والا ہو یا غلط فرقے والا ہو، بلکہ سارے لوگ توحید پرست ہوں۔ اور میں دعا بتا چکا ہوں کہ وما انا من المشرکین، یہ دعا کے اندر ہے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس بات کا لحاظ کر کے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔